أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 71 اور 72. قل آپ کہہ دیجئے اندعو کیا ہم پکاریں عبادت کریں من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر کے ما لا ینفعنا ان چیزوں کی جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ولا یضرنا اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے. نہ بینیفٹ ان کے ہاتھ میں ہے نہ لاس ان کے ہاتھ میں، ان کی ہم عبادت کریں. وَنُرَدُّ اور پھیر دیے جائیں علی اعقابنا اپنے ایڑیوں پر، یعنی الٹا. اب آدمی ادھر جا رہا ہے، جب ایڑیوں پر پھرے گا تو کدھر جائے گا؟ پیچھے جائے گا. بعد اذ ہدانا اللہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستہ دکھا دیا ہے، یعنی سیدھا راستہ ہم جا رہے ہیں تو کیا اب ہم واپس مڑ جائیں؟ کالذی تب تو ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں گے استہوتہ الشیاطین جس کو شیطانوں نے راستہ بھٹکا دیا. فی الارض کہاں؟ صحرا میں، ڈیزرٹ میں. آپ کو معلوم ہے ڈیزرٹ میں کوئی روڈ نہیں رہتا، وہ اندازے سے جاتے ہیں یا ماہر لوگ رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کدھر سے جانا. اس میں شیطان اگر تھوڑا سا راستہ ڈائیورٹ کر دیا تو انسان پوری زندگی کیا ہوگا؟ ڈیزرٹ میں بھٹکتا رہتا، بھوکے پیاسے مر جاتا. تو کیا ہم اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جس کو شیطان نے راستہ بھٹکا دیا صحرا میں، حیران، اور وہ کیا ہے؟ کنفیوزڈ ہے. کدھر جانا؟ ادھر جانا، ادھر جانا، دائیں جانا، بائیں جانا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. لہو اصحاب اس کے ساتھ کچھ دوست ہیں، یدعونہ جو اسے بلاتے ہیں، الی الہدی سیدھے راستے کی طرف، صحیح راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اتنا آؤ ہمارے پاس. اب اس کو آپ اگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی دیوانہ پاگل آدمی یا کوئی ڈرنک شراب پی کے وہ بہک رہا، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھی کیا بولتے ہیں؟ بھائی ادھر کہاں جا رہا ہے؟ ادھر راستہ ہے، صحیح راستہ ادھر ہے، ادھر سے چلو. لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں. تو قل آپ کہہ دیجئے انا بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، اللہ کی گائیڈنس، رہنمائی، هو الہدی وہی صحیح راستہ ہے. یعنی اللہ نے جیسا بتا دیا زندگی گزارنے کا طریقہ وہی صحیح راستہ ہے. وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ کس بات کا؟ کہ ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، سبمٹ کر دیں، حوالے کر دیں. کس کے؟ لرب العالمین. کس کے حوالے کر دیں؟ اس رب کے حوالے، اس مالک کے حوالے جو سارے جہانوں کا، ساری دنیا، سارے ورلڈ کا مالک. اور نمبر 2 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور یہ کہ نماز قائم کرو، اس کا بھی حکم ہے. دوسری چیز
واتقوہ، اور اس سے ڈرو، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم کو اکٹھا کر کے لایا جائے گا. یعنی تم جہاں بھی مرے ہو، جہاں بھی سڑے ہو، ہر جگہ سے جمع کر کے اٹھا کر کے تم کو قیامت کے دن اسی کے پاس لایا جائے گا. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے: Say, shall we invoke instead of Allah that which neither benefits us nor harms us, and be turned back on our heels after Allah has guided us? Then we would be like one whom Satans and devils enticed him upon the earth confused. He has companions inviting him to guidance, calling, "Come to us." Say, indeed, the guidance of Allah is the only guidance, and we have been commanded to submit to the Lord of the worlds, and to establish prayer and fear him, and it is he to whom you will be gathered. تو ان دونوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ کیا سیکھنے کو ملتا ہے اس؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جب صحیح راستہ دکھا دیا ہے دین کا، اسلام کا، اس کے بعد بھی اگر انسان کسی اور کے پیچھے چلتا ہے، کسی اور کی بات مانتا ہے، کسی اور سے سجیشن لیتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس پاگل دیوانے کی طرح ہے جو ڈیزرٹ میں، صحرا میں کیا کرتا ہے؟ بھٹکتا رہتا ہے. اب دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے لوگوں کی، آپ کو معلوم ہے؟ کبھی اس پجاری کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس پنڈت کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس دیوی کے سامنے ہاتھ وہاں نہیں پورا ہوتا تو اس دیوتا کے پاس جاتے ہیں، کبھی اس کو گالی دیتے ہیں. مسلمانوں میں آپ دیکھ لیجیے، کبھی اس مزار کو، کبھی اس مولوی صاحب کو، کبھی وہاں تعویذ دینے پہنچ گئے. کہیں اب کوئی آدمی بھٹک رہا ہے تو کہاں جائے گا اس کو پتہ نہیں خود ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے کہ 3 کام اگر تم کر لیے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں. نمبر 1 تم طے کر لو کہ میری زندگی اللہ کے اشارے پر چلے گی اور کسی کے اشارے پر نہیں چل سکتی. یہ ہمارا جو جسم ہے اس پر حکومت اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی، نہ میرے بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ سوسائٹی کی، نہ حکومت کی. نمبر 1. اور نمبر 2 نماز قائم کرو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ. اور نمبر 3 اسی سے ڈرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا. کیوں ڈر کب لگتا ہے انسان کو؟ ڈر کا ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ جب انسان سمجھتا ہے کہ اس آدمی سے مجھے فائدہ ہے تب اسے ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ کہیں وہ فائدہ ختم نہ ہو جائے، یا نقصان کا ڈر ہو کہ وہ آدمی مجھے کوئی چیز چھین نہ لے، مار نہ دے، یا کچھ نقصان نہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کے علاوہ کیا کر سکتی ہے؟ نہ نفع پہنچا سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اور خاص بات اور آخری بات کیا ہے؟ جب اسی کے پاس تم کو آخر لوٹ کے جانا ہے، پلٹ کر کے جانا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے کے پیچھے بھاگنا، کسی دوسرے کے اشاروں پہ چلنا، کسی دوسرے کے مشوروں پہ چلنا، یہ کتنا بڑا جرم اور دھوکہ ہے. کہ جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا لاسٹ میں تو اللہ تعالیٰ کیا بولے گا؟ تم نے جس کے لیے زندگی گزاری ہے جا کے اس سے مانگ لو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق